اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صحیح البخاری کتاب الطلاق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1031، وہاں پر ایک روایت ہے جس روایت میں مولانا ڈیروی صاحب نے اعتراض کیا ہے اور اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس روایت کا مختصر مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایک پارٹی بنائی۔ تو اس روایت پر ترجمہ کر کے مولانا ڈیروی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے صحیح بخاری کی، اور کیونکہ صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ 793 میں اس طرح منقول ہے، اور یہ جس طرح آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے، مولانا ڈیروی صاحب کہنا چاہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پارٹی بنائی تھی اس پارٹی میں سیدہ حفصہ بھی شامل تھیں، اور سیدہ حفصہ بھی شامل تھی، تو یعنی کہ شہد پلانے والی جس گھر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے وہ زینب کا گھر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ 792 ہے، اور یہ اعتراض انہوں نے ہدایہ علماء اکرام کی عدالت کے صفحہ نمبر 94 پہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ مولانا ڈیروی صاحب جس حدیث پر آپ نے اعتراض کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث پر، اور یہ بالکل صحیح ہے، اسی طرح واقعہ ہے، اور یہی حدیث انہی لفظوں کے ساتھ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 میں بھی موجود ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ یہی حدیث ابو داود میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اگر امام بخاری کی صحیح پر اعتراض ہے تو سیاہ ستہ کی تمام لوگوں پر اعتراض لازم آئے گا، اور اصل میں سیاہ ستہ والوں نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جس واقعے کو آپ غلط کہنا چاہتے ہیں یہ واقعہ غلط نہیں ہے، یہ واقعہ بھی درست ہے، بلکہ قاضی عیاض اور انہی کی اتباع میں بعض دیگر حضرات نے عمیر بن عبید وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو راجح قرار دیا ہے، اور جس میں زینب کے ہاں شہد پینے کا ذکر ہے، اور دوسری روایت جو کہ ہشام بن عروہ ابیہ عن عائشہ کی سند سے ہے، اور جو روایت ہے اس کے بارے میں کہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا یہ راوی کی غلطی ہے کہ اس نے حفصہ کا نام، کسی راوی کی غلطی ہے کہ اس نے حفصہ کا نام لیا ہے، تو نام لینا چاہیے تھا سودا کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح غلط روایت کو صحیح بخاری میں نقل کر دیا ہے۔ تو اس بات کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں دیتے ہیں، اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 بار کا ہے۔ پہلی بار جو شہد پلانی والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ حفصہ تھی، تو سیدہ حفصہ نے پارٹی بنائی تھی سیدہ عائشہ نے سیدہ حفصہ کے خلاف، تو اس میں سورۃ تحریم کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی، نہ اس کا ذکر ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے پاس جایا کرتے تھے شہد پینے کے لیے، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پارٹی بنائی اور اس میں حفصہ شامل تھی، یہ دوسرا واقعہ ہے جو امام بخاری نے، یہ تو دونوں واقعے صحیح ہیں، لیکن جو سیدہ حفصہ کا واقعہ ہے اس میں قرآن مجید کی آیت کا ذکر نہیں ہے، اور اگر تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
فتح الباری کی 9ویں جلد صفحہ 376 میں 370 میں علامہ بدر الدین عینی حنفی اسی بات پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اپنی 20ویں جلد صفحہ 244 پر، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر کی 4تھی جلد صفحہ 388 میں انہوں نے کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، حفصہ کے پاس جو شہد پینے کے لیے رسول اللہ جایا کرتے تو وہ پہلا واقعہ ہے، اور سودا کے پاس جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح ان منکرین حدیث نے دوسرا اعتراض صحیح البخاری کی جلد صفحہ 699 میں اس طرح کیا ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ کر ان کے پاس تشریف لائے، اور جب اجازت ملی حسان بن ثابت کو ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آنے کی، وہاں مسروق بھی موجود تھے۔ مسروق نے رحمت اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ آپ نے اس آدمی کو بلایا ہے کہ جس آدمی نے آپ پر تہمت لگائی ہے، والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم، اس آیت کا مصداق ہے، اس کو اپنے پاس بلایا ہے، اور وہ شخص بڑا بہتان جو اس نے لگایا تھا آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق کے جواب میں کہا شاید ہو سکتا ہے اسی لیے وہ نبینہ ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرتا ہے۔ تو یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس روایت میں احناف نے ادایا علماء کی عدالت کے صفحہ 97 میں یہ اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ابن کثیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کا مصداق عبداللہ بن ابی کو بنایا ہے، والذی تولی کبرہ منکم، اور امام ابن کثیر نے بھی اس آیت کا مصداق عبداللہ بن ابی کو بنایا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا مصداق حسان بن ثابت کو بنا کر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قطعاً اس آیت کا مصداق حضرت حسان کو نہیں سمجھا، بلکہ کر کے حسان بن ثابت کی برات کا اظہار کرنا چاہتے اپنی بخاری میں لے کر آئے ہیں کہ کہیں کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے، بلکہ انہوں نے حسان بن ثابت کی برات اس باب میں باب یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اور اس کے بعد وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم کی تفسیر میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ایسی کوئی بات سیدنا حسان سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی انہا پر، تو اس وقت حسان بن ثابت نے سیدہ عائشہ کی شان میں بڑے جملے ارشاد فرمائے تھے، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو حسان بن ثابت کی اس بات کو انہوں نے مناقب میں ذکر کیا ہے۔ اگر بخاری پر اعتراض ہے تو مسلم پر بھی اعتراض ہے، اور دیکھیے والذی تولی کبرہ کا مصداق حسان کو قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر، اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ سیدہ عائشہ مسروق نے کہا ہے کہ آپ نے اس آدمی کو بلایا ہے، تو یہ سیدہ عائشہ نے جیسے کوئی آدمی سوالیہ انداز میں کہہ دیتا ہے کسی کو کہ ہو سکتا ہے اس طرح، تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مطلب وہ ہے جو کہ امام لامع الدراری میں جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 338 میں یہ بات موجود ہے کہ مسروق کی تائید علی سبیل الفرض، فرض کے طور پر، تسلیم کے طور پر ہم تسلیم کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے ہے، نہ کہ تسلیم کیا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے والذی تولی، اس کے مصداق عبداللہ بن ابی ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابی کو اقرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندھتے ہیں باب ان الذین جاؤوا بالافک والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم کی تفسیر میں سیدہ عائشہ کے قول کو لا کر بیان فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب التفسیر میں والذی تولی کبرہ کا مصداق حسان بن ثابت کو نہیں کہا، بلکہ عبداللہ بن ابی کو کہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے وہ جملہ ایک فردی جملے کے طور پر کہا ہے، ویسے تو وہ بھی اس آیت کا مصداق عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہیں۔ اور آخری اس بات کا جواب انہوں نے آگے روایت کے آخر میں ہادہ غریبٌ، غریب کا مطلب ضعیف کیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں اصطلاح المحدثین کے تحت، اور جو محدثین کی اصطلاح میں حدیث غریب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو، تمام طبقہ میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی ایک طبقہ میں ایک راوی رہ جائے، تو لہذا اس کو غریب کا ترجمہ ضعیف کرنا یہ جھوٹ ہے۔ تو اصل میں اس آیت کا مصداق سیدنا حسان بن ثابت کے بجائے عبداللہ بن ابی بن سلول کو امام بخاری نے قرار دیا ہے، یہ بخاری پر اعتراض ہے، تو اس اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا ہے، بلکہ یہ الزام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔